مولانا ظفر علی خان کی نظم حمد۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ مولانا ظفر علی خان حمد کے مطلع میں کہتے ہیں کہ جس طرح محفل میں بیٹھے ہر ایک مہکش یعنی شراب پینے والے کے آگے جام یعنی شراب کا پیالہ پہنچتا ہے اور کوئی شرابی محفل سے شراب پیے بغیر نہیں اٹھتا، ٹھیک اسی طرح اللہ کی اس محفل میں آنے والی کسی بھی روح کو اللہ اپنے لطف عام سے محروم اور تشنہ لب یعنی پیاسا نہیں رکھتا۔ اللہ سب کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس شعر میں شراب کی محفل کا ذکر استعارے کے طور پر آیا ہے۔ شراب نشہ آور ہے اور اللہ کی محبت بھی نشہ آور ہے۔ جس طرح شرابی محفل سے پیاسا نہیں لوٹتا، اسی طرح اس دنیا میں آنے والا بھی اللہ کی نعمتوں سے محروم نہیں رہتا۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ اس بزرگ و برتر ہستی کی ذات خود اس کے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اللہ کے ایک سے زیادہ ہونے کے تمام نقش جھوٹے ہیں اور صرف اسی کا نام سچا ہے۔ اگر اس کائنات کو بنانے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو یقیناً ان کے درمیان جنگ رہتی، لیکن اللہ کی ذات کی گواہی ہر چیز دیتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں اور وہ واحد و یکتا ہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ فضا کا ہر ذرہ اللہ کی داستان سنا رہا ہے اور ہوا کا ہر جھونکا اس کا پیغام دیتا ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ فضا میں موجود نہ نظر آنے والی چیزیں بھی اسی کی تعریف کر رہی ہیں اور ہواؤں کے جھونکے بھی اسی کا پیغام ہر سو پھیلا رہے ہیں۔ غرض ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کی ثنا خواں ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ میں سراپا یعنی سر سے پاؤں تک معصیت ہوں یعنی گناہ گار ہوں، اور اللہ سراپا مغفرت ہے یعنی معاف کرنے والا ہے۔ میری روش یعنی راستہ خطا کرنا ہے اور اس کا کام میری خطاؤں پر پردے ڈالنا ہے۔ انسان ازل سے خطا کار ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہم گناہ گار ہیں لیکن وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی یہی محبت ہمیں اس کی جانب کھینچتی ہے۔ سادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ میری افتادگی یعنی میرا گرنا بھی حقیقت میں میرے لیے میرے رب کی رحمت تھی، کیونکہ گرتے گرتے بھی میں نے اسی کا دامن تھاما ہے۔ اگر وہ مجھے نہ گرائے تو میں کس قدر مغرور ہو جاؤں، لیکن جب میں راستے سے بھٹکنے لگتا ہوں اللہ کی پاک ذات مجھے گراتی ہے اور گرتے گرتے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور میں اس کے آگے توبہ کرتا ہوں اور اسی کا دامن تھامتا ہوں۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ اللہ کے ہونے اور ایک ہونے کی حجت یعنی بحث و تکرار اس وقت زمین پر بسنے والوں کے لیے ختم ہو گئی جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا۔ یوں صدیوں کی جہالت اور تاریکی، وسوسوں اور شکوک و شبہات سے اللہ کے کلام نے ہمیں نجات دلا دی۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر،
بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ کافروں نے اس نور کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نور اپنی مقررہ ساعت یعنی گھڑی پر مکمل ہو کر رہا۔ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ اللہ کو نہ ماننے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کئی سازشیں کیں، لیکن اللہ نے کلام کا جو نور اپنی مخلوقات تک پہنچانا تھا وہ وقت مقررہ تک پہنچ کر رہا۔